السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب سسٹرز؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے بچائے رکھے۔ جب تک ہماری زندگی کا آخری سانس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے، شیطانی چالوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ جی تو آج کا ہمارا سبق ہے فعل مضارع مجہول حاضر متکلم، یعنی فعل مضارع مجہول ہے اور اس میں ہم آج گردان پڑھیں گے حاضر کی اور متکلم کی۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کر لیتے ہیں، فعل مضارع مجہول ہوتا کیا ہے۔ تو فعل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کام کو۔ اور مضارع جو ہے یہ ایک ایسا اسم ہے، ایسا لفظ ہے جس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، اور وہ زمانہ حال ہے اور زمانہ مستقبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اگر اس کی تعریف کریں تو ہوگا ایسا کام جو یہ بتائے کہ یہ حال میں ہوا ہے، موجودہ زمانے میں ہوا ہے یا پھر مستقبل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں مضارع میں۔ اور مجہول کا مطلب ہے کہ ایسا کام جس میں کام کرنے والا موجود ہو، یعنی ایسا فعل، ایسا کام جس میں اگر کام کرنے والا موجود ہے، فاعل اگر موجود ہے تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ کام کرنے والا موجود نہ ہو، کوئی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو وہ فعل مجہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے فعل مضارع معروف میں جو ہے سب سے پہلے تو ہم نے فعل مضارع معروف کی گردان پڑھی، پھر ہم نے فعل مضارع مجہول کے غائب کے صیغے پڑھے، تو اسی سے اب ہم نے فعل مضارع مجہول حاضر کے صیغے بنانے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ فعل مضارع کے تو چار علامتیں ہوتی ہیں، ایک یا ہے، ایک تا ہے، ایک الف ہے، ایک نون ہے، ٹھیک ہے۔ یا جو ہوتی ہے وہ غائب کی علامت ہوتی ہے، تا جو ہوتی ہے وہ حاضر کی علامت ہوتی ہے۔ تو آج چونکہ ہم نے حاضر کی گردان پڑھنی ہے، صیغے پڑھنے ہیں، تو اس لیے یہ جو آپ نے 6 حاضر کے صیغے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان سب کے شروع میں تا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے حاضر کا پہلا صیغہ بنایا تو اس سے بنا تُضْرَبُ، جیسے کہ آپ نے غائب کا پہلا صیغہ کیا بنایا تھا مجہول کا؟ یُضْرَبُ، یُضْرَبُ، یعنی جو علامت مضارع ہوتی ہے جیسے کہ یا ہے، تا ہے، الف ہے، نون ہے، ان کے اوپر پیش آ جاتی ہے۔ جو فا کلمہ ہوتا ہے، جو اصلی والے 3 حرف ہوتے ہیں ان میں سے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، جو دوسرا حرف ہوتا ہے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور جو تیسرا حرف ہوتا ہے اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارا فعل علامت مضارع کی جو علامت ہوتی ہے اس کے بعد جو ہمارا حرف آتا ہے اس کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، تو فا کلمہ ساکن ہو جائے گا۔ علامت مضارع، جتنی بھی علامت مضارع ہوتی ہیں جب وہ مجہول میں جاتی ہیں تو ان کے اوپر پیش لگ جاتی ہے، اور جو فا کلمہ ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے جب آپ مجہول بناتے ہیں۔ تو جب آپ فعل مجہول بناتے ہیں تو عین کلمے کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ تو یہاں پر عین کلمہ جو ہے وہ را ہے، تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ساری جو رائیں ہیں ان سب کے اوپر زبر آ رہی ہے، اور جو آخری حرف ہے لام کلمہ، تو فعل مضارع کے آخری حرف جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بن گیا؟ تُضْرَبُ، تُضْرَبُ۔ تو یہ تو ہمیں بتا رہی ہے، جو تا ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، لہٰذا ہم ترجمہ بھی حاضر والا کریں گے۔ تو ایک مرد مارتا ہے، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، تو چونکہ یہ مجہول کے ہیں اس لیے اس میں ہمیں کام کرنے والے کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو ہم ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تو مارا جاتا ہے، یعنی اب بھی مارا جا رہا ہے اور آئندہ بھی مارا جائے گا، لیکن ہمیں خود نہیں معلوم کہ وہ مارنے والا کون ہے، یعنی اس جملے میں فاعل موجود نہیں ہے، اس جملے میں فاعل موجود نہیں ہے، اس جملے میں صرف فعل آ رہا ہے اور مفعول آ رہا ہے۔ تو ایک مرد کو مارا جاتا ہے، تو ایک مرد جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اور اس پر کیا کام کیا جا رہا ہے؟ مارنے کا۔ مار کون رہا ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو چونکہ مجہول میں تو فاعل پتہ ہی نہیں ہوتا، موجود ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس جملے میں صرف مفعول ہے اور فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تُضْرَبُ، تو ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، جبکہ جب آپ اس کی جو ہے جب آپ نے معروف کے صیغے پڑھے تھے تو اس میں آپ نے کیا تھا یضرب سے تضرب، تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، اس میں آپ نے کیا تھا تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا،
تو ایک مرد فاعل بن رہا تھا اور فعل جو ہے اس کا مارنا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی تو ایک مرد جو پہلے فاعل بن رہا تھا اسی کو آپ نے مفعول بنا دیا. اب اس کو مارا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں کون مار رہا ہے، ٹھیک ہے. تو تضرب تو ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. آگے جب ہم اس کو تثنیہ کریں گے تو آخر میں الف نون لگا دیں گے، کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو بندوں کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تضربانی، تضربانی، تم دو مرد مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے. اس میں دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو جب ٹیسٹ میں دیا جائے تو میں دونوں ہی زمانے لکھ کر دوں. تو میں ایک زمانہ بھی لکھ سکتی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں جو عربی بنانی ہے وہ مضارع کی ہی بنانی ہے، ٹھیک ہے. تضربونا، تضربونا، تم سب مرد مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے. تو اس میں جو جمع کی علامت ہے، سارے مردوں کی جو بات ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ واو نون. واو نون جمع کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آگے تو ایک عورت ماری جاتی ہے یہ ماری جائے گی، تو اس میں یا نون آخر میں لگا دیں گے. جو اصلی والے 3 حرف ہوتے ہیں ان کے بعد کوئی نہ کوئی علامت لگائی جاتی ہے. تو اصلی والے حرف جو ہم نے ضاد را با نکال دیا، شروع میں مضارع کی علامت تا ہے، تو اس کے بعد ہم نے یا نون کا اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے. تو ایک عورت ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی. تضربانی، تم 2 عورتیں ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی. تضربنا، تم سب عورتیں ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی. یہ والا جو نون ہے نا آخر میں، جو اصلی والے 3 حرف ہوتے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ نون آ جانا، یہ جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ مؤنث کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیشہ مؤنث کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو الف نون ہے یا پھر یا نون آیا ہوا ہے یا پھر واو نون آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا آخری والا جو جمع والا، جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے، چاہے وہ حاضر میں ہو یا غائب میں ہو، تو یہ جو جو اصلی حرف 3 ہوتے ہیں تو آخری حرف لام کلمہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو تضربنا، تم سب عورتیں ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی. اب اگر ہم انہیں صیغہ دیکھ لیں تو تضربو ہے واحد مذکر حاضر، کیونکہ تو ایک مرد، تو سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، ایک سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ واحد کا ہے، مرد سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مذکر ہے. تو کون سا صیغہ ہوا؟ واحد مذکر حاضر. تضربانی، تم 2 مرد مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے. تثنیہ، تم سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ حاضر کا ہے، 2 سے پتہ چلا کہ یہ تثنیہ کا ہے، کیونکہ عربی میں 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، مثنا کہتے ہیں، اسنانی کہتے ہیں. اور مرد سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مذکر ہے، تثنیہ مذکر حاضر، ٹھیک ہے. تو تضربونا، تو اگر ہم تضربونا میں جمع کی علامت دیکھیں تو وہ واو نون سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، جمع مذکر کی، زیادہ مردوں کی بات ہو رہی ہے. تو تم سب مرد مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے، تم جو ہے وہ حاضری کی علامت ہے، سب سے ہمیں سمجھ آ رہی کہ یہ جمع کا صیغہ اور مرد مذکر ہے، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا، ٹھیک ہے. تضربینا، یا نون جو ہوتی ہے نا، یا نون یہ ایک عورت کی بات کرتا ہے، ایک عورت کی، ٹھیک ہے. تو ایک عورت ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی، تو واحد مؤنث، واحد مؤنث حاضر. اور تضربانی، تم 2 عورتیں ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی، تثنیہ مؤنث حاضر. تضربنا، تم سب عورتیں ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی، جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہے. آگے متکلم کے صیغے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا معروف میں بھی کہ الف جو ہوتا ہے وہ واحد متکلم کی علامت ہوتا ہے. جب آپ نے ادھر بنایا تھا معروف میں تو آپ نے کیا تھا اضربو، اضربو، میں ایک مرد مارتا ہوں یا ماروں گا، یا میں ایک عورت مارتی ہوں یا ماروں گی. اور اب آپ نے اضربو سے جب مجہول بنا تو کیا بنا؟ اضربو. اضربو میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جو مضارع کی علامت ہوگی اس کے اوپر پیش لگا دینی ہے اور فا کلمہ کو ساکن کر دینا ہے. عین کلمے کے اوپر ہمیشہ آپ نے زبر لگا دینی ہے. تو یہ مجہول کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اضربو کا کیا ہے؟ میں مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا، یا میں ماری جاتی ہوں یا ماری جاؤں گی. تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے صرف واحد متکلم لکھا ہوا ہے. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں واحد مذکر مؤنث متکلم، کیونکہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، مذکر کے لیے بھی صیغہ استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی. لہٰذا آپ اس کو کھول کر لکھیں واحد مذکر مؤنث متکلم.
بات کرنے والا، متکلم بات کرنے والا، تو یہاں پر بات کرنے والا ایک ہے، اور نضربو ہے ہم دو مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے، ہم دو عورتیں ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی، ہم سب مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے، ہم سب عورتیں ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی. یعنی اس میں دو مردوں کی بات بھی ہو جائے گی، دو عورتوں کی بات بھی ہو جائے گی، سب مردوں کی اور سب عورتیں بھی اس صیغے میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی لیے ہم نے اس کو لکھا تثنیہ مذکر مؤنث جمع مذکر مؤنث متکلم. ٹھیک ہے جی. جیسے اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، ایک دو جملے دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے سامنے ایک جملہ ہے، بلال کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. تو بلال کو مارا جاتا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے؟ بلال کو. کون سا کام ہو رہا ہے؟ مارا جاتا ہے اس کو. لیکن مار کون رہا ہے تو یہ ہمیں نہیں پتہ، یعنی اس میں فاعل موجود نہیں ہے. تو ہمیں سمجھ آئی کہ جب اس میں فاعل موجود نہیں ہے کام کرنے والا تو یہ فعل مجہول ہے. پھر اس میں چونکہ جاتا ہے یا پھر جائے گا استعمال ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مجہول ہے. تو بلال جو ہے وہ واحد مذکر ہے، ایک بندہ ہے نا، واحد مذکر غائب ہے، اور تو لہٰذا ہم پیچھے جو ہے وہ صیغہ بھی اسی کے مطابق لائیں گے، یضربو. اگر بلال آپ نہ بھی لکھتے تو واحد مذکر غائب کے لیے کیا صیغہ آتا ہے؟ یضربو ہی آتا ہے نا، تو پھر وہی آپ یضربو صیغہ استعمال کر دیں گے اور آگے بلال لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یضربو بلالن. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فعل مضارع کو چھوڑیں، فعل معروف کے بعد آپ کو پتہ ہے جو اسم آتا ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پیش آتی ہے، اور فعل مجہول کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اس کا نائب فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نائب فاعل ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ فاعل کا نائب ہوتا ہے تو جو فاعل کا اعراب ہوتا ہے وہی نائب فاعل کا اعراب ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر بلالن جو ہے یہ مفعول نہیں ہے، یہ نائب فاعل ہے، تو یہاں پر بھی فاعل والا ہی اعراب آئے گا. یضربو بلالن، یضربو فعل مجہول ہے نا، تو فعل مجہول کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے اور اس پر فاعل والا ہی اعراب دیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے کیا کیا؟ یضربو بلالن. کپڑے دھوئے جاتے ہیں یا دھوئے جائیں گے؟ کپڑے دھوئے جاتے ہیں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں زمانہ حال پایا جا رہا ہے، اور دھوئے جائیں گے سے سمجھ آ رہی ہے کہ زمانہ مستقبل پایا جا رہا ہے. تو یہ مطلب یہاں پر آپ نے کون سا فعل استعمال کرنا ہے؟ فعل مضارع، کیونکہ فعل مضارع میں ہی دونوں زمانے آتے ہیں نا. پھر آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں، کپڑے جو ہیں یہ مؤنث ہیں کہ مذکر ہیں، کیونکہ اس کے مطابق ہی فعل استعمال ہوتا ہے نا. اب دھونے کی تو آپ کو عربی آتی ہے کہ غسل یغسلو ہوتا ہے، تو اب آپ نے پیچھے جو ہے اسم جو استعمال ہوا اس کو دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تاکہ اس کے مطابق پیچھے فعل ہم استعمال کر سکیں. لیکن کپڑوں کی ہمیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی مؤنث والی علامت نہیں پائی جا رہی، کیونکہ گول تا یا تو مؤنث کی علامت ہوتی ہے کہ آخر میں گول تا آ جائے، جیسے عائشہ، اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے جس کو آپ ہاں پڑھ دیتے ہیں. اسی طرح قانیتا، اسی طرح فاطمہ، اسی طرح معاویہ، اسی طرح طلحہ. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں گول تا یا پھر لمبی تا جو ہوتی ہے الف با تا والی، وہ ہوتی ہے مؤنث کی علامت. تو یہاں پر جو ہے ہمیں اسباب فی الحال مذکر ہی لگ رہا ہے، تو ہم اس کے مطابق اگر ہم یہ جو اس طرح کے جو مذکر ہوتے ہیں نا، جو زیادہ تر مردوں میں یا عورتوں میں نہیں پائے جاتے، اس قسم کے مذکر کے لیے آپ واحد مذکر غائب کا بھی صیغہ استعمال کر سکتی ہیں، واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا، یغسلو اسوابن. اور ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مجہول ہے، کیونکہ کون کپڑے دھو رہی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے فعل مجہول استعمال کیا یغسلو، اور فعل مجہول کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے اور اس کے اوپر فاعل والا اعراب آتا ہے، یعنی پیش آتی ہے یا دو پیش آتی ہیں. یغسلو اسوابن. چائے پی جائے گی، چائے پی جائے گی، گی یعنی مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے، تو گویا کہ یہ فعل مضارع ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ معروف ہے فعل مضارع کہ مجہول ہے، تو چائے پی جائے گی، پی پیے گا کون تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع مجہول ہوا. تو چائے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ شایون ہوتا ہے. شایون جو ہے یہ مذکر ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت تو سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا یہ مذکر ہوا اور اس کے مطابق آپ واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کر لیں. یشربو،
شاربہ پہلے فعل ماضی ہے شاربہ، شاربہ سے فعل مضارع معروف بنا یشربو یا یشربو، دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ شاربہ یشربو، یشربو سے فعل مضارع مجہول بنا یشربو، یشربو یو، کیونکہ فعل مضارع مجہول ہے نا، یشربو فعل مجہول ہے، تو فعل مجہول کے بعد چاہے وہ فعل ماضی مجہول ہو یا فعل مضارع مجہول ہو، فعل مجہول کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل، اور نائب فاعل جو ہوتا ہے اس پر کون سا اعراب آتا ہے؟ فاعل والا، اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ پیش یا دو پیش، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ مشکل نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے اگر دل لگا کے پڑھیں گے اور ٹائم دیں گے اس کو تو یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، لہٰذا کوئی نصیحت کرنے والا ہے، اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے تو وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اس کو سمجھ کر کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما لے۔ جی تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔